عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسے ہٹا لیجیے گا، فری ہے نا یہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں پر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس بات کا علم ہمارے بچے بچے کو ہے، اور تقریباً ہر خطبے کے شروع میں یہی بات ہی شروع کرتا ہوں کہ انسان کی زندگی کا جو اصل مقصد ہے وہ عبادت ہے۔ انسان دنیا کے اندر سارے فلسفے پڑھ لے، افلاطون، بقراط، سقراط بن جائے، یعقوب الکندی بن جائے، کچھ بھی کر لے، اگر وہ علم ہونے کے باوجود، شعور ہونے کے باوجود اگر وہ عبادت نہیں کرتا، اپنے مقصد پر نہیں پہنچتا، تو اس تمام شعور، عقل اور فہم کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کہ اس نے اپنے آنے کا مقصد ہی پورا نہیں کیا۔ دیہی علاقوں میں جب ہم جاتے ہیں، جہاں پر دیہاتی لوگ زیادہ رہتے ہیں، عام طور پر ان سے سننے میں ملتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی بھینس خریدی ہے اور وہ دودھ دینا بند کر دے، اپنا مقصد بند کر دے، تو ہم اسے چھری دکھایا کرتے ہیں کہ ابھی تجھے ذبح کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز، چاہے وہ انسان کے استعمال میں ہو، چاہے وہ کسی مقصد کے لیے بھی بنائی گئی ہو، اگر وہ اپنا مقصد پورا کرنا چھوڑ دے تو کوئی بھی اس کا خالق اسے پسند نہیں کرتا کہ کیونکہ میں نے اسے بنایا ہے، اسی وجہ سے میں اسے اپنے پاس رکھوں، اگرچہ یہ اپنا مقصد چھوڑ چکا ہے۔ جدید دور کے اعتبار سے آپ کو ایک مثال دیتا چلوں۔ ایک لیپ ٹاپ اگر کسی نے بنایا ہو، کسی کمپنی نے بنایا ہو، اور وہ لیپ ٹاپ اپنا کام کرنا ہی چھوڑ دے، تو لیپ ٹاپ کبھی بھی وہ کمپنی شو کیس میں نہیں رکھے گی کہ کیونکہ ہم نے اسے بنایا ہے، اس وجہ سے ہم اسے شو کیس میں رکھیں کہ یہ ہماری پروڈکشن ہے۔ اپنا مقصد چھوڑ دینا تو دور کی بات ہے، اگر وہ لیپ ٹاپ اپنے کام سے، جو ان کا معیار تھا، اس معیار سے بھی تھوڑا سا نیچے اترتا ہے، وہ اسے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے۔ یہ معیار ہم نے دنیا کے قائم کر رکھے ہیں۔ ہمارے ذہنوں کے اندر یہاں پر بڑے بڑے برانڈ ہیں جہاں سے ہم سامان لیتے ہیں، بڑی امیدوں کے ساتھ ہم برانڈ کے اوپر جاتے ہیں۔ جب کوئی پروڈکٹ برانڈ کی لینے کے بعد وہ پروڈکٹ اپنی اصلی چیز، اپنا اصلی مقصد ہمیں پورا نہ کر رہی ہو، ہم سو تانے دیا کرتے ہیں ان برانڈ والوں کو، آئندہ شکل بھی نہیں دیکھتے اس برانڈ کی۔ یہ ہمارے معیار ہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا، انسان کی اس دنیا میں آنے کا مقصد، آمد کا مقصد ہی صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن مجید میں فرما دیا کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ لہذا جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ عبادت کیا ہے، تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم جانیں گے کہ عبادت کہتے کسے ہیں۔ اس کے لیے میں کئی جمعے آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ آج ایک نئے انداز میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا۔ مفسرون نے اس کے دو مطلب لیے ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ انسان کریشن میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اعتبار سے باقی تمام مخلوقات سے عظیم ہے، کہ اس کے جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ اس کا فہم، اس کا شعور، اس کے فیصلے لینے کی طاقت، اس کا اظہار بیان، قوت گویائی، قوت نطق، یہ ایک ایسی صفات ہیں جو انسان میں ہیں، انسان کے سوا کسی اور جاندار میں نہیں پائی جاتی۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی جاندار نے انسان کے علاوہ بڑے بڑے محل تیار کیے ہوں؟ کبھی اپنے لیے کپڑے بنائے ہوں، کبھی فیکٹریاں بنائی ہوں، کبھی اپنے آنے والی نسل کو ایجوکیٹ کر کے، مزید جدید کر کے انسانوں کے درمیان بھیج دیا گیا ہو، اور وہ یہاں پہ آ کے سرچ کر کے انسان کیسے رہتے ہیں پھر اپنی دھرتی میں چلا جائے؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ ان کے اندر یہ صلاحیتیں پیدا کی ہی نہیں گئی۔ ایک واحد انسان ایسی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کی کریشن کے اعتبار سے فل ٹاپ کے اوپر کریشن ہے، کہ یہ ایک تجربہ حاصل کرتی ہے، اسے دماغ میں فیڈ کرتی ہے، آنے والی نسل کو وہی تجربہ دیتی ہے،
پھر وہ نسل پرانی نسل کا تجربہ اور اپنا تجربہ ملا کے نئی چیز پیدا کر دیتی ہے. اسی طرح سے انسانیت چل رہی ہے، چل سو چل ہے. سکولوں میں کیوں بھیجتے ہیں ہم بچوں کو؟ گزرے ہوئے لوگوں کے تجربات جا کے پڑھتے ہیں. مطالعہ پاکستان پڑھا جا رہا ہے، بھئی پاکستان میں کیا ہوا تھا. سائنس پڑھی جا رہی ہے کہ اب تک کی ایجادات کیا کیا ہو چکی ہیں. انہی میں سے کوئی ایک بچہ ہوگا جو بڑا آ کے ڈاکٹر بنے گا، آگے جا کے ریسرچ کرے گا اس بنیاد پہ کہ پچھلی نسل کیا کر کے گئی ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. پہلی اس آیت کا پہلا تفسیر تو یہ ہے کہ انسان کریشن کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا نقطہ عروج ہے. اور اس کا دوسرا مطلب کیا لیا مفسرون نے؟ دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان جس وقت پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کے اوپر اس کی روحانیت غالب ہوتی ہے، اس وقت یہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس وقت یہ بالکل معصوم ہوتا ہے. یہ تفسیر لینے کے مقصد یہ ہے کہ اس آیت کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، اس آیت کے اندر ایک تصور بنیادی طور پر یہ قائم کیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پیدائشی طور پر گناہگار ہے. بھئی کیوں گناہگار ہے؟ کیونکہ اس کی ماں اور اس کے باپ نے مل کے جو شادی کی ہے، یہ شادی ہی کرنا گناہ ہے. لہذا یہ بچہ گناہ کا نتیجہ ہے، اس وجہ سے یہ گناہگار ہے. بھئی شادی کب سے گناہ ہونے لگا؟ کیونکہ ان دونوں کو چاہیے تھا کہ یہ مسجد میں بیٹھ کے، اپنے کسی چرچ میں بیٹھ کے یہ عبادت کرتے اور وہاں پہ راہب اور راہبہ بنتے. کیونکہ یہ راہب نہیں بنے، راہبہ نہیں بنے، لہذا اس وجہ سے یہ گناہگار ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہبانیت عیسائیت کے اندر فرض نہیں کی تھی. اسلام کے اندر بھی رہبانیت نہیں ہے. عیسائیوں نے خود اپنی طرف سے ایک رہبانیت عبادت کے لیے ایک طریقہ ایجاد کیا، پھر اسی طریقے کو آہستہ 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 آگے آنے والی نسلوں نے واجب کر دیا، یہاں تک کہ اب جو راہب نہیں بنتا وہ گناہگار ہے اور جو شادی کرتا ہے وہ بھی گناہگار ہے. لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ پیدائش گناہ کا نتیجہ ہے اور پیدا ہونے والا بھی گناہگار ہے. قرآن بالکل اس تصور کو نیگلیکٹ کرتا ہے. قرآن کہتا ہے نہیں، فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہ. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فطرت کے اوپر پیدا کیا، مسلمان پیدا کیا. حدیث نے بالکل اس مضمون کو نیگلیکٹ کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل مولود یولد علی فطرہ. جو انسان بھی پیدا کیا جاتا ہے وہ فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر یہودی اسے اپنے جیسا، مجوسی اسے اپنے جیسا اور عیسائی اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو رہبانیت کے بارے میں واضح طور پر کہہ دیا تھا، وَالرَّهْبَانِيَّةَ نِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهَا إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. رہبانیت کو ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر فرض کر دیا، خود ہی ایجاد کر دیا اسے. اور یہ ایجاد کرنے میں بالکل خلوص پر تھے، بدنیت نہیں تھے. خلوص کے ساتھ انہوں نے رہبانیت ایجاد کرتی تھی. وَالرَّهْبَانِيَّةَ نِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهَا إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. یہ اللہ کی رضامندی چاہتے تھے اس رہبانیت کے ساتھ. اور آگے اللہ کہتے ہیں پھر انہوں نے جو پابندیاں لگائیں وہ پابندیاں ادا بھی نہ کر سکے. یہ ممکن نہیں ہے نا کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو فطری جبلتیں رکھی ہیں، شادی کرنے کی جو خواہش اللہ نے رکھی ہے، اسے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ آپ لمبے لمبے مراقبے کر لیں، آپ کو بھوک پھر بھی لگے گی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بغیر پانی پیے زندہ رہ سکتا ہوں، میں بغیر کھانا کھائے زندہ رہ سکتا ہوں. آپ 2 مہینے 3 مہینے سے زیادہ سروائیو نہیں کر سکیں گے. جتنے لمبے مراقبے کر لیں، آپ کو کچھ نہ کچھ کھانا پڑے گا، کچھ نہ کچھ پینا پڑے گا. یہ کر لیں گے، آپ 2 دن کا وقفہ لے آئیں گے، اتنا کر سکتے ہیں. بس 100ویں وصال پہ چلے جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں جا سکتے. رہبانیت کے اندر ہوا کیا؟ رہبانیت کے اندر ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ دنیا کی تمام لذتیں، جتنی بھی دنیا کی لذتیں ہیں، تمام کی تمام لذتیں ترک کرنے کا نام اللہ کی عبادت ہے. اب وہ شادی کی صورت میں ہو، اب وہ حلال کمائی کی صورت میں ہو، اب وہ بچوں کو پالنے کی صورت میں ہو، اب وہ کھانا کھانے کی صورت میں ہو، اب وہ نیند کرنے کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں، اچھا پہننے کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں دنیا کی جو نعمت ہے ان کو ترک کرنے کا نام رہبانیت ہے. تو کرے کیا انسان؟ ایک کونے میں بیٹھ کے صرف اللہ کو یاد کرتا رہے اور اپنی حاجت کے لیے اٹھے.
مرحاض میں جائے تو اٹھے، واش روم جانا ہے تو اٹھے، ادروائز وہ بیٹھا رہے ایک کونے میں اور اللہ کو یاد کرتا رہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے. میں نے ابتدا کہاں سے کی تھی کہ اللہ نے انسان اور جن کو کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے. عیسائی کیا کہہ رہے ہیں کہ عبادت کس طرح سے کرنی ہے؟ عیسائی کہہ رہے ہیں کونے میں بیٹھ جاؤ. کیوں؟ کیونکہ پیدا عبادت کے لیے کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسائیوں نے اصل علت پکڑ لی کہ کرنی اللہ کی عبادت ہے، لیکن عبادت کی تفسیر نہ جان سکے، جس کی وجہ سے انہیں ٹھوکر لگی. اگر انہیں پتا ہوتا کہ عبادت صرف ایک کونے میں بیٹھ کے اللہ کا تذکرہ کرنے کا نام نہیں ہے، وہ کبھی بھی رہبانیت پیدا نہ کرتے. اصل بات یہ ہے کہ عبادت لفظ تو انہوں نے سمجھ لیا، عبادت تو کرنی ہے اللہ کی، مگر کرنی کس طرح سے ہے، عبادت ہے کیا چیز، اس کے اوپر انہوں نے توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے انہوں نے ٹھوکر کھائی اور ایک ایسی غلطی پیدا کر دی جس نے گناہوں کے دروازے کھولے. آپ کہیں کہ اس سے کیا گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں کہ ایک بندہ مسجد میں بیٹھ کے کونے میں بیٹھ جائے اور اللہ 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 لگا رہے، اس سے کیا گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں؟ ایک دن میں گناہوں کے دروازے نہیں کھلتے، اگر یہی رواج 10 نسلوں تک چلے تو گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں. اب میں آپ کو تھوڑا ماضی کی تاریخ میں لے کے چلتا ہوں، اور وہ تاریخ بھی ہماری نہیں، دا کنسائز ہسٹری آف کرسچینٹی. اگر آپ یہ کتاب پڑھیں گے، ولیم ڈیورنٹ نے جو کتاب لکھی ہے ایک، اس کے اندر اس نے واضح طور پر یہ اقرار کیا ہے کہ اگر آپ عیسائیوں کی تاریخ پڑھیں گے تو انہوں نے رہبانیت کے نام پر دوبارہ زور دے رہا ہوں، رہبانیت کے نام پر انہوں نے اپنے چرچ کو زناکاروں کے اڈے بنا دیے تھے، اور ان چرچ کے نیچے بیسمنٹ کے اندر انہوں نے حرامی بچوں کے قبرستان بنا دیے تھے. اندازہ کریں آپ. میں نے کہا نا، آپ بھوک نہیں مار سکتے، آپ جتنی بھی کوشش کریں آپ اپنی بھوک نہیں مار سکتے. فطرت میں رکھی ہے اللہ نے. انسان بھوک جب کھائے گا تو زندہ رہے گا، ورنہ زندہ نہیں رہے گا. اسی طرح انسان کی خواہش ہے، اسے قابو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسے مارنے کا حکم نہیں دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی خواہش کو قابو کرنے کا حکم دیا ہے، نہ کہ مارنے کا. عیسائیوں نے یہ سمجھا کہ خواہشات کو مارنے کا نام عبادت ہے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ خواہشات کو قابو کرنے کا نام عبادت ہے. عبادت کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، کیا چیز عبادت گنوائی ہے؟ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو اس بیسک سوال کا جواب ملتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جب بھی کوئی عیسائی جس نے عیسائیت کو پڑھا ہو، جس کو دین کے ساتھ وابستگی ہو، جب بھی کوئی عیسائی کٹر عیسائی نہ ہو، مناظرہ کرنے والا عیسائی نہ ہو، قرآن کو اس لیے نہ پڑھے کہ قرآن کے عیب اور عیوب تلاش کرے گا، اس لیے نہ پڑھے، بلکہ وہ قرآن کو اس لیے پڑھے کہ ایک مذہبی کتاب ہے. جب بھی کسی عیسائی نے اس مذہبی کتاب کو بطور مذہبی کتاب پڑھا ہے، اللہ کی قسم وہ مسلمان ہوا. میں آپ کو اس کی سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں، اور اتنے بڑے بڑے پوپ مسلمان ہوئے ہیں جن کے اوپر توقع نہیں کہی جا سکتی تھی کہ قرآن پڑھنے کے بعد یہ لوگ جن کو شہرت کا چسکا لگ چکا ہے یہ مسلمان ہو جائیں گے. کیوں مسلمان ہوئے؟ کیونکہ قرآن بیسک ٹرمینالوجی کی وضاحت کرتا ہے، ڈیفینیشن دیتا ہے آپ کو. ہمیں یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن اس عبادت کا ہرگز یہ تصور نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھ جایا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تفسیر میں واضح طور پر یہ فرما دیا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک ہم عبادت کو صحیح طرح سے نہیں سمجھیں گے تب تک ہم بھی نئے انداز سے ٹھوکریں کھائیں گے، جس طرح سے عیسائیوں نے ٹھوکریں کھائیں گے. اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی آیت نازل کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے، صرف تاریخی واقعہ بیان کرنے کے لیے نہیں بیان کیا جا رہا ہوتا. وہ تو آپ کو تاریخی کتابوں میں اتنے مل جائیں گے کہ آپ پڑھتے پڑھتے عمر گزر جائے گی. ہر انسان کی زندگی کے اندر لاکھوں سے زیادہ واقعات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی جب تاریخی واقعہ بیان کیا ہوتا ہے اس کی ایک حکمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کوئی بات، کوئی فلسفہ سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ واقعہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے اور آگے کی آیات اس پورے مضمون کو کھول کے بتا دیتی ہیں. آیات سے پہلے ایک مضمون ہوگا، اس کے اوپر واقعہ پیش کر دیا جائے گا، یا پہلے واقعہ آ جائے گا اس کے بعد اس کا خلاصہ پیش کر دیا جائے گا. قرآن کا یہ انداز ہے. لہذا اگلی بار جب ہم قرآن پڑھیں تو ہم اس انداز سے پڑھیں کہ یہ واقعہ کیوں بیان کیا جائے. اب یہاں پر آ جائیں، اس تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دو شخصیات کا تذکرہ کیا، دو مذاہب کا تذکرہ کیا، اور بار بار کیا.
نمبر 1 یہودیوں کا تذکرہ، نمبر 2 عیسائیوں کا تذکرہ۔ یہودیوں کے اعتبار سے جو اللہ نے تذکرہ کیا وہ سورۃ بقرہ میں شروع میں ہی تذکرہ کر دیا۔ سورۃ بقرہ کے 4 رکوع سے یہودیوں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے اور وہ چلتا 10 رکوع تک مسلسل 6 رکوع یہودیوں کا تذکرہ جا رہا ہے، اور اسی کے اندر انہی کے واقعات، انہی کی سرگشیاں، انہی کی نافرمانیاں بار بار بیان کی جا رہی ہیں، بار بار بیان کی جا رہی ہیں۔ کم سے کم آج یا پھر کبھی اس ہفتے میں بیٹھ کے اس کو تلاوت کیجئے گا اس نظریے کے ساتھ کہ اللہ کیوں بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کو امپلیمنٹ کیجئے گا ہمارے اندر کہ یہ کیونکہ ہمارے لیے واقعہ بیان کیا گیا، ہمیں نصیحت کے لیے واقعہ بیان کیا گیا، ہماری ان کے ساتھ کیا مشابہت ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات بیان کیا۔ اللہ کی قسم ایک ایک واقعے میں 3 پہلو نظر آئیں گے۔ اور میں نے ایک زمانے کے اندر، میرا ایک گروپ تھا واٹس ایپ کا، میں نے اس زمانے کے اندر انہی ایک آیت کو اٹھا کے 3 مسئلے امت مسلمہ کے ہائی لائٹ کیے تھے اس کے اندر، کہ یہ ایک واقعہ ایک آیت میں اللہ نے بیان کیا، اور اس کے اندر 3 پہلو، 3 مسائل جو امت مسلمہ میں پائے جا رہے ہیں، یہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے اس کے اندر۔ تو یہودیوں کے بارے میں علم اللہ نے دیا، عیسائیوں کے بارے میں علم اللہ نے دیا۔ کیا علم دیا؟ ایک آیت سنیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا، سورۃ جمعہ ہے، اور سورۃ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار، وہ لوگ جنہیں ہم نے تورات دی تھی اور پھر انہوں نے تورات لینے کے بعد تورات پر عمل نہیں کیا، یہ ایسے لوگ ہیں کمثل الحمار، جیسے کہ حمار ہوتے ہیں، عربی میں گدھے کو حمار کہتے ہیں۔ یحملوا اسفارا، اپنے اوپر بوجھ اٹھائے پھرے ہیں۔ بڑے بڑے علماء پیدا ہو گئے، بڑے بڑے فقہاء پیدا ہو گئے، تورات ایک الہامی کتاب آ گئی، انہوں نے اس سے علم حاصل کیا۔ علم حاصل کرنے کے بعد 2 خامیاں ان کے اندر رہ گئی۔ نمبر 1، آنے والی نسل کو یہ ایجوکیٹ نہیں کر سکے کہ تم نے قیامت تک کے لیے کیا کرنا ہے، ایجوکیٹ نہیں کر سکے دینی اعتبار سے۔ نمبر 2، آنے والی نسل کے اوپر یہ توجہ نہیں دی کہ تم نے انسان کیسے بن کے رہنا ہے۔ اور ان کی خرابی کیا پیدا ہوئی؟ گدھے ہیں نا، تو گدھوں نے کیا کیا؟ گدھوں نے یہ کیا کہ میرے اوپر سے کہیں کسی طرح سے بوجھ اتر جائے۔ گدھا یہی کام کرتا ہے نا کہ کسی طرح سے نکل جاؤں، بس وہ نہیں دیکھتا کہ مجھے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، بس نکل جاؤں کسی طرح سے۔ وہ بچپن میں ایک سٹوری پڑھا کرتے تھے ہم، ایک گدھا تھا، اس کے اوپر نمک لاد کے جاتا تھا ایک بندہ، تو وہ گدھا بڑا پریشان ہوتا تھا، وہ کہتا تھا میرے اوپر اتنا وزن ڈالتا ہے مالک۔ ایک مرتبہ وہ ندی کے اندر سے گزرنے لگا تو ہوا کیا، وہ گرا، اس کا پاؤں پھسلا اور نمک آدھا گھل گیا پانی میں۔ اب وہ کھڑا ہوا تو اس نے کہا بوجھ تو بڑا ہلکا ہو گیا۔ اب گدھے نے روزانہ کی روٹین یہ شروع کر دی، اگلے دن نمک آیا، پھر وہ پانی کے اندر گرا جان بوجھ کے تاکہ نمک ہلکا ہو جائے، پھر اگلے دن آیا، پھر وہ پانی کے اندر گرا نمک ہلکا ہو جائے۔ اب وہ پریشان کہ گدھا روز روز گرنے لگا، روز روز گرنے لگا۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے نمک کو روئی کے اندر پیوست کر کے پھر اس کے اوپر لاد دیا۔ وہ بھی استاد تھا گدھے کا آخر۔ اب اس بار جب گدھا گیا اور وہ پانی کے اندر گرا، نمک کچھ گھلا اور جو باقی روئی تھی اس نے پانی کو چوس لیا۔ اب جب وہ کھڑا ہوا تو اس کا وزن اس سے پہلے سے بھی زیادہ تھا۔ یہ ہمیں بچپن کے اندر مثال پڑھائی جاتی تھی۔ اس کا مورل کیا ہوتا تھا اس کہانی کا مورل یہ ہوتا تھا کہ گدھا بیسیکلی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اپنے وفاداری کو دور کر دیتا ہے، اپنی وفاداری سے دور ہٹ جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ مالک اس کو مزید کیا کھلا رہا ہے، کیا پلا رہا ہے، اس کے لیے کیا انتظام کر رہا ہے، اس کو مد نظر نہیں رکھتا، بلکہ کرتا کیا ہے، وہ گدھا اپنی سرکشی کے اندر مالک کے نقصان کے اوپر لگا رہتا ہے تاکہ میرے اوپر سے بوجھ کم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی مثال میں فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار، ان لوگوں کی مثال کہ جنہیں تورات دی گئی گدھے کی طرح ہے، یحمل اسفارا کہ انہوں نے اپنے اوپر بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری مثال ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ گویا کہ یہودیوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا، یہاں تک ہم سب کو پتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عیسائیوں کا تذکرہ کیا۔ عیسائیوں کے بارے میں بنیادی چیز کیا بتائی؟ یہودیوں کے بارے میں یہ بتا دی گئی کہ تورات ہونے کے باوجود یہ گدھے ہیں۔ عیسائیوں کے بارے میں کیا بتایا؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ. عیسائیوں کے بعد حضرت عیسیٰ آئے, انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا. مجھ سے پہلے جو کتاب تورات دی گئی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں, اور میں خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں بے رسول, ایک ایسے رسول کی یاتی من بعد اسمہ احمد, جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام ہوگا احمد. آپ کو پتہ ہے آج بھی انجیل کے اندر یہ سٹیٹمنٹ موجود ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا. اور عجیب حیرت دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ نے بتایا کہ اسمہ احمد, اس کا نام احمد ہوگا, جبکہ آج انجیل میں لکھا ہوا ہے اس کا نام محمد ہوگا. میں نے خود عبرانی زبان میں پڑھے ہیں وہ آیت. عبرانی زبان کے اندر محمدن کے لفظ موجود ہیں. عربی کا سٹائل ملتا جلتا ہے, عبرانی اور عربی کا ایکسنٹ کے اعتبار سے, پڑھنے کے اعتبار سے دونوں کا سٹائل ملتا جلتا ہے. جس طرح عربی کے اندر ہم آخر میں دن 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 کی آواز نکالتے ہیں, عبرانی میں بھی اسی طرح سے آوازیں نکلتی ہیں. محمدن کے لفظ موجود ہے وہاں پہ. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بشارت دے دی. عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. جب وہ عیسائیوں کے پاس آئے, عیسائیوں نے کہا یہ تو کھلا جادوگر ہے, ہم تو اسے نہیں مانتے. اب ان دونوں کو سامنے رکھ کے ایک نتیجہ نکال لیجیے. یہودیوں کی تورات ان کے پاس آئی, انہوں نے گدھے کا سا مظاہرہ کیا اور تورات سے علوم حاصل نہیں کیے. عیسائیوں کے پاس کتاب آئی, انہوں نے بھی گدھوں کا سا مظاہرہ کیا, انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے اسے چھوڑ دو. دونوں کی علت ایک جیسی ہو گئی کہ دونوں نے انکار کر دیا. یہودی ایک قدم پیچھے رہ گئے, انہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کر دیا. عیسائی پھر ایک قدم پیچھے رہ گئے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. یہ دو واقعے بیان کرنے کا مقصد کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دو آیتیں جو نازل کی ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ اصل وہ بات سمجھیے. جس طرح سے یہودیوں نے انکار کر دیا اور عیسائیوں نے انکار کر دیا, حالانکہ دونوں کی کتابیں موجود ہیں, دونوں کی کتابوں کے اندر بشارتیں موجود ہیں, اس کے باوجود انہوں نے انکار کرتے ہوئے ان آیات سے چشم پوشی کی, آنکھیں بند کر دی. آج بعین ہی وہیں پر مسلمان کھڑے ہیں. مسلمانوں کے پاس کتاب ہونے کے باوجود گدھوں کا سا رویہ اختیار کیا ہوا ہے. اور یہ میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, مجھے شوق نہیں ہے کہ مسلمانوں کو گالیاں دیتا پھروں, لیکن حالات یہ ہے کہ آپ اگر انٹرنیشنل لوگ تصور دیکھیں گے, مسلمانوں کی ایکٹیویٹیز دیکھیں گے, اگر آپ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دیں, ایک کیمرہ اوپر کر کے جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان سب کو دیکھ کے اگر آپ ایکٹیویٹیز دیکھ لیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں اسلام کے لیے, آپ کو سادہ سی بات نظر آئے گی کہ گدھے ہیں, اور کوئی لفظ نہیں ہے آپ کے پاس. آج یہودی جن کو قرآن کہتا ہے کہ گدھے ہیں, آپ کی پوری معیشت کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہے. آج آپ وہ نہیں کر سکتے اس کو. اللہ نے جنہیں گدھے کہا, آج آپ کی پوری معیشت کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہے, آپ وہ نہیں کر سکتے. وہ کرنا تو دور کی بات ہے, بائیکاٹ کے لیے اسرائیل کی پروڈکٹ تک نہیں چھوڑ سکتے آپ. کتنی آج ایسی کمپنیاں ہیں اسرائیل کی ہیں, پاکستان میں پھر بھی چل رہی ہیں, ہم چھوڑ نہیں سکتے. کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ ہمارا مقام ان گدھوں سے بھی کم ہو گیا. یاد ہوگا میں نے پچھلی بار آپ کو کہا تھا, یہ غزہ کی جنگ چھڑنے سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اقوام کو تباہ و برباد کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے, قوم سمود ہوا کے ساتھ اڑا دی گئی, قوم عاد زلزلے کے ساتھ مار دی گئی, قوم شعیب پتھروں کے ساتھ مار دی گئی, قوم لوط ڈبو کے مار دی گئی, زمین کو الٹ کے مار دیا گیا. جتنی قومیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر آئی ہیں مجموعی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے سب کو تباہ و برباد کر دیا. قوم سبا تاریخ کا عظیم ترین سیلاب اللہ تعالیٰ نے بھیج کے برباد کر دیا. قوم نوح اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو سمندر بنا دیا. اللہ تعالیٰ کی اتنی طاقتور عظیم ہستی, اور اللہ تعالیٰ نے پوری اقوام کو تباہ و برباد کرنے کے باوجود یہودیوں کو چھوڑ دیا, اس کو برباد نہیں کیا. کیا وجہ؟ مجموعی طور پر ان کو عذاب نہیں دیا, جزوی طور پر عذاب آئے ہیں. ہٹلر نے آ کے ان کو مارا ہے, سکندر اعظم نے آ کے ان کو مارا ہے, بیبولونیا کا بادشاہ آ کے انہیں مار رہا ہے. 60 لاکھ 1 کروڑ کی آبادی ان کی قتل کر رہا ہے, ان کی نسل انسانی کو تباہ کیا جا رہا ہے. خیبر کے اوپر مسلمانوں سے عذاب دلایا گیا, لیکن پوری طور پر مجموعی طور پر یہودیوں کا قلع خما نہیں کیا گیا. کیوں چھوڑ دیا گیا؟
یہ میں نے آپ کو پچھلی بار بھی سمجھایا تھا، اب بھی سمجھا رہا ہوں، کیونکہ بات بار بار رپیٹ کرنے سے انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ یہ انسان کی ایک فطرت ہے، جو چیز بار 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 بتائی جائے وہ ذہن میں بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ایڈورٹائزمنٹ بار بار کی جاتی ہے، بار بار کی جاتی ہے، تاکہ ہماری پروڈکٹ ذہن میں بیٹھے اور یہ بکے۔ اصل وجہ کیا ہے کہ یہودیوں کو کیوں چھوڑ دیا گیا، اس کی میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی۔ میں نے آپ کو مثال یہ دی تھی کہ یہ امین حسن اصلاحی صاحب نے بیسیکلی مثال دی اپنی تدبر قرآن میں، جو 10 جلدوں میں انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ اگرچہ وہ قرآن کی تفسیر عام بندے کے پڑھنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ بہت ٹھوکریں کھائی ہیں انہوں نے۔ انکار حدیث کا ایک شکل رونما کی گئی ہے اس کی 4 جلد میں، جہاں رجم کی سزا کا انکار کیا انہوں نے۔ البتہ ایک مفکر انسان تھے، انہوں نے اس کے اندر لکھا کہ ہمارے راجپوتوں کے اندر ہندوستان میں سب سے گھٹیا ترین قوم جو ہوا کرتی تھی وہ چمار کی ہوا کرتی تھی۔ وہ موچی ہوتے تھے، جوتوں کو بناتے تھے، وہ گھٹیا قوم سمجھے جاتے تھے۔ راجپوت بڑی شاندار قوم۔ تو راجپوتوں کا کوئی بندہ اگر راجپوت کے بنائے ہوئے قانونوں کو توڑتا تو اسے چوک میں کھڑا کر کے جوتیاں مروائی جاتی، اور جوتی مارنے والا راجپوت نہیں ہوتا تھا۔ چلو راجپوت ہوتا جوتی مارنے والا، وہ کہتا جوتی پڑی ہے راجپوت ہی سے پڑی ہے نا، اپنے ہم پلہ لوگوں سے پڑی ہے۔ نہیں، جوتی مارنے والا ایک چمار کو لے کے آتے تھے، موچی آ کے جوتی مارتا تھا، تاکہ ایک تو جوتی پڑ رہی ہے چوک کے اندر اور دوسری پڑ رہی ہے اپنی سے کم ذات کے اوپر، اذیت پر اذیت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو چنا تھا، انتخاب کیا تھا ان کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام دیا تھا، پوری جہانوں کے اوپر فضیلت دی تھی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمام عالمین پر تمہیں فضیلت دی تھی۔ یہودیوں کو چن لیا گیا، انہیں تورات دی گئی، ان کے اندر رسول بھیجے گئے، رسولوں کا پورا سلسلہ چلا دیا گیا، لیکن جب انہوں نے انکار در انکار در انکار، سرکشی در سرکشی در سرکشی کرتے رہے، جو سورۃ بقرہ میں 4 رکوع سے 10ویں رکوع تک بار بار اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، جب انہوں نے یہ روش اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وَضُرِّبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَجَاءَ بِالْغَضَبِ، ان کے اوپر ذلت لکھ دی گئی، ان کے اوپر مسکنت طاری کر دی گئی، اور یہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، مغضوب قوم بنا دی گئی۔ جب اس کو مغضوب بنا دیا گیا تو ظاہری بات ہے کسی اور قوم کو فضیلت والا بنانا تھا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو چنا۔ تم اب وہ قوم ہو جس کو میں نکال رہا ہوں لوگوں کے لیے، لَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ خَيْرُكُمْ تم خیر امت، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو انہیں۔ اور یہ انفرادی طور پر نہیں ہے، اجتماعی طور پر کرنے کا کام ہے۔ اجتماعی طور پہ اٹھو، سارے مل کے کھڑے ہو جاؤ اور دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کھڑی نہ ہونے دو۔ تم بہترین امت ہو، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا گیا، تمہیں مسلمان کر دیا گیا، تمہیں قرآن دیا گیا، اب تم صاحب فضیلت قوم ہو۔ اب تم کھڑے ہو جاؤ اور یہودیوں کے ساتھ لڑو، اور ہر اس قوم کے ساتھ لڑو جو اللہ کی نافرمانی کرتی ہے۔ ہم کھڑے ہو گئے، ہمیں فضیلت دے دی گئی، یہودیوں کو ذلت دے دی گئی، مگر انہیں تباہ و برباد نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ قوم جسے فضیلت دی گئی ہے، اسے بھی فضیلت راس نہیں آئے گی، اس نے بھی پھر وہی کام کرنا ہے جو یہودیوں نے کیا، یہ بھی ذلیل ہوگی۔ جب یہ ذلیل ہوگی تو اس کے اوپر عذاب میں ذلیل قوم کے تھرو دلواؤں گا۔ اس فضیلت والی قوم کو، اس راجپوت قوم کو میں چمار کے ہاتھوں ڈنڈے مرواؤں گا، اور یہی کام ہوا۔ آپ تاریخ کو پڑھیے، فاطمی خلفاء کون تھے؟ سب سے پہلے عبداللہ بن سبا کون تھا؟ یہودی ایجنٹ، آج ہر ایک بچے کو پتا ہے، جس کی وجہ سے اہل تشیع کا فرقہ ہم سے جدا ہوا۔ حالانکہ وہ مسلمان تھے لیکن وہ جدا ہو گئے، پھر خوارج نکلے۔ عبداللہ بن سبا سب سے پہلا یہودی جس نے آ کے مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالا، اور ہمارے خلیفہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے لولو فیروزی نے اور پھر حضرت عثمان کو آ کے ایک نامعلوم شخص نے قتل کر دیا۔ یہ ان سازشوں کا نتیجہ تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر اموی خلافت، اس کے اندر پھر اختلافات پیدا ہوئے اور جنگیں شروع ہوئی۔ پھر عباسی خلافت کا زوال فاطمی خلفاء سے ہوا، اور فاطمی خلفاء پھر وہی تھے جو عبداللہ بن سبا کی پیدا کردہ قوم، اور وہ کون تھی؟ اور وہ یہود کی نسل سے تھے۔ آپ اسے بہت ہلکا لے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کیوں بچا کے رکھا ہے، بس وہ 1.5 کروڑ ہیں جی،
وہ 1.25 करोड़ हैं, बस इतने से लोग। 1.5 करोड़ क्या 1.5 लाख भी होते, अल्लाह ताला ने उनके थ्रू हमें अजाब का खोला देना था। क्यों? अल्लाह ने उन्हें बचाया ही हमारे अजाब के लिए है। अगर हम बाज ना आए तो अल्लाह ताला ये अजाब मजीद ऊपर बढ़ेगा, मजीद बढ़ाएगा। उसके बाद क्या हुआ? फातिमी खुलफा आए, उन्होंने अपनी रंगरलियां मनाई, उन्होंने अपनी निस्बत हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम के साथ की, हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के साथ की। उन्होंने फिर बिदात का इजाद किया। ये 7वीं सदी की बात कर रहा हूं आपको। फातिमी खुलफा जब फुल अयाशी में आए, फुल रंगरलियों में, अल्लाह ताला ने उससे भी हकीर कौम तातारियों को खड़ा किया और कहा कि मारो इन्हें। और आपको पता है हलाकू खान ने क्या किया? खोपड़ियों के मीनार बनाए, और वो खोपड़ियां किसकी थी? मुसलमानों की थी। हम बड़े किसी भी ताकतवर इंसान को कहते हैं तू बड़ा हलाकू खान। हलाकू खान ने मुसलमानों को मारा था, मुसलमानों की खोपड़ियां उठा के उसने मीनार बनाए थे। अल्लाह ताला को हमारी जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। मैं बार बार जुमे पे कहता रहता हूं, अल्लाह ताला को हमारी जरूरत नहीं है अगर हमने अपनी इस्लाह ना की। अल्लाह ताला जलील से जलील कौम को लेके आएगा और हमें तब्दील कर देगा उसके साथ। यही तातारी थे जो जलील कौम थे, जिनका नाम कोई नहीं जानता था, बैकग्राउंड नहीं पता था। इन तातारियों ने आके मुसलमानों को मारा जो अफजल तरीन कौम थी। इनकी ईंट से ईंट बजाई। सिर्फ खाना काबा और मदीना, ये 2 मकामात बाकी रह गए जहां पर जाके वो कब्जा ना कर सके। इमाम इब्न तैमिया, इमाम इब्न क़य्यम, ये उन्हीं के दौरों की बात है। वो मुजाहिदीन में खड़े हो गए कि हम जिहाद करेंगे। ये तो अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में दिल है, जिस तरफ चाहता है मोड़ देता है। जब वो अल्लाह का अजाब पूरा तय हो गया, मशारिक और मगारिब जाके उन्होंने फतह कर लिए, मुसलमानों से छीन लिए, अल्लाह ने इन्हीं तातारियों को इस्लाम की दौलत से नवाज के उन्हें मुसलमान कर दिया। इकबाल ने इसके ऊपर शेर बड़ा जबरदस्त बोला कि है आया फितना ए तातार के अफसाने से। तातार मतलब तातारी लोग। है आया फितना ए तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। बुत परस्तों से अल्लाह ताला ने काबे के पासबान पैदा कर दिए। अल्लाह के लिए मुश्किल है कि वो हमें बर्बाद कर दे, नासियम मनसिया कर दे, तबाह बर्बाद कर दे, हमारा नाम निशान बाकी ना रहे। ये सारी टेक्नोलॉजी, बम बारूद सारे के सारे हमारे ऊपर फट जाए, अल्लाह के लिए मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है अल्लाह के लिए। वही की वही प्लानिंग, वही की वही खेल, वही का वही तमाशा दोबारा बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। वही तुर्की थे, तुर्कान सफवी, वही तुर्की थे, ग्रेट ओटोमैन अंपायर, जिन्होंने जाके मिडल ईस्ट के ऊपर अपना रकबा कायम किया। उन्हीं के अंदर जब फसाद शुरू हुआ, ये तो 19वीं सदी की बात कर रहा हूं आपको, जब वो आके तबाह हुई, तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने एक कौम को खड़ा किया, और वो इंग्लिस्तान के बरतानिया थे, ब्रिटिश। उन्होंने आके फिर मुसलमानों के ऊपर हमला किया, फिर मुसलमानों को बर्बाद किया, फिर वही जलील कौम। क्यों किया ये? क्योंकि मुसलमान दोबारा अपने ऐशो इशरत में आ गए थे। अब तो बहुत आसान हो गया है, आप जाके पढ़ें तारीख को, तारीख पढ़े ना तो देखें तुर्कों ने जो काम किया है। उन्होंने अपने बादशाहों की पूरी पूरी फिल्में बना दी हैं। आप जाके देखें उनके बादशाहों ने क्या रंगरलियां बनाई हैं। अभी तो एक ड्रामा में शुरू हुआ था अत-तुगरल, लेकिन आप उसको देखें तो सही, वो उठा कहां से है? उसके पीछे के हुक्मरानों ने क्या किया था कि उसे उठ के ये मेहनत करनी पड़ी, जिहाद करना पड़ा, अपनी पूरी सल्तनत को ईसाइयों से छुड़वाना पड़ा। आप उठ के देखें तो सही, आप पढ़े तो सही तारीख को कि उसका बैकग्राउंड क्या है। वो एक बंदा उठ के क्यों जिहाद कर रहा है जबकि स्टेट मुसलमानों की है, हुकूमत मुसलमानों की है, फिर वो उठ के इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? असल वजह यह है कि वो फुल अयाशी में आ गए थे, उनके ऊपर कब्जा हो गया था यहूदियों का। आज इस दौर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक स्टेट दी है, पाकिस्तान। ये आखिरी जुमले कह रहा हूं मैं, और आप तवज्जो के साथ, मैं आज के दिन कोई जुमे की खिताबत करने के लिए नहीं आया, एक बात समझाने के लिए आया हूं। काश कि हमें समझ आ जाए। गजा के मुजाहिदीन ने अभी तक ये नहीं कहा कि हमने हथियार फेंक दिया, हम नहीं लड़ सकते। गजा के मुजाहिदीन ने अभी तक ये नहीं कहा कि हम हार गए हैं जंग। अभी तक वो लड़ रहे हैं, लेकिन उम्मत इस्लामिया सारी की सारी गूंगा शैतान बन गई, बैठ गई है। सारी की सारी उम्मत चुप होकर बैठ गई है, किसी को परवाह नहीं। हमारे बच्चे महफूज हैं, हमारे घर महफूज है, हमारे मुल्क महफूज है, हमारी मईशत महफूज है, कोई कुछ नहीं कर रहा। जो जमातें करना चाह रही हैं उनके ऊपर शिकंजा बांध दिया गया। जिन्होंने बायकाट किया उन्होंने 50% डिस्काउंट के ऊपर अपने प्रोडक्ट चला दिए, और हमारी लालची कौम जाके वो 50% लेने पर तैयार हो गई। क्यों? क्योंकि मईशत उन्होंने हमारी चूस ली है। एक इंसान मजबूर हो गया है कि सस्ती से सस्ती चीजें खरीदे।
ورنہ ہماری غیرت کا المیہ تو یہ ہونا چاہیے تو 50% کیا 0% پہ بھی وہ دیتے. ہم کہتے تھوکتے ہیں ہم تمہاری پروڈکٹ کے اوپر کہ جس پروڈکٹ کو لینے کے بعد ہمارا فلسطینی بچہ مارا جائے. ہماری 200 کی پروڈکٹ لینے سے اس کی 3 گولیاں آئے اور وہ 3 گولیاں فلسطین کے بچے کے اوپر جا کے چلیں. ابھی تک وہ نہیں ہارے ہیں, ابھی تک غزہ کے اندر وہ ان کا ڈیفنس جاری ہے. لیکن امت مسلمہ ساری کی ساری چپ ہو کے بیٹھ گئی, گونگے شیطان بن گئے ہم سارے. کیا بات کرنے چلا تھا میں؟ بات کرنے چلا تھا کہ اللہ نے پاکستان دیا ہے. آپ پوری عالم اسلام کو اٹھا لیں, عالم اسلام سے پیچھے جتنی بھی کنگڈمز آئے ہیں, عالم اسلام سے پیچھے جتنے بھی امپائرز آئے ہیں, جتنے بھی ادوار آئے ہیں, آپ کو پوری تاریخ میں صرف 2 سٹیٹس ملیں گی جن کی بنیاد صرف اور صرف خالص لا الہ الا اللہ کے اوپر تھی. پہلی سٹیٹ مدینہ المنورہ, مدینہ الرسول, جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بنیاد ہی یہ رکھی تھی کہ یہ مسجد ہے, یہ اسلام کی درسگاہ ہے, یہاں سے ہم شروع کریں گے اسلام کی بنیاد. اور دوسرا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. سر کر دیں گے تن سے جدا لا الہ الا اللہ, یہ ہمارا بنیادی نعرہ تھا. کہاں ہے لا الہ الا اللہ؟ آج تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے, میں ایئرپورٹ پہ گیا, ملتان کے ایئرپورٹ پہ, مجھے لگا میں یورپ آ گیا ہوں. میں اسلام آباد گیا, مجھے آپ یقین مانے اللہ کی قسم مجھے لگا ہی نہیں میں پاکستان میں کھڑا ہوں. میں 5 منٹ اپنی نظروں کو اٹھا کے نہیں بیٹھ سکا, مجھے شرمندگی ہونے پڑ گئی کہ میں یہاں پہ آیا کس لیے. میرے رشتہ دار آئے تھے, انہیں ریسیو کرنے گیا تھا میں. یہ ہمارے حال ہیں. اور ہم نے ترقی سمجھ لی ہے گلیمر کے اندر, ہم نے ترقی سمجھ لی ہے ٹھاٹ باٹ کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جب جاتے ہیں وقت کی مشہور سپر پاور کے سامنے, کسرا کے سامنے جاتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے, اور وہ دربار کے اندر بادشاہ بیٹھا ہے, اس کے ارد گرد سارے سپہ سالار بیٹھے ہیں. تلواروں کا دور تھا, میاموں کے اندر تلوار رکھی ہوئی ہیں, اور تلواریں چاندی کے نیام کے اندر. اور یہاں پہ یہ آ رہے ہیں صحابی رسول, انہوں نے آ کے ایک چٹھی دی, بھئی اسلم تسلم, اسلام لے آؤ تو محفوظ رہو گے. بادشاہ نے کہا میں سپر پاور, تم چھوٹی سی جماعت ہو, میرے ایک حکم کے اوپر تمہارے شہر جیسے 10 شہر لڑنے آ جائیں گے, اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں اسلام قبول کروں اور میں محفوظ ہو جاؤں گا. اس نے کہا ہاں, ہمارے نبی کو اللہ نے بھیجا اور اللہ کی اس کے ساتھ مدد ہے. اس نے اس کی تلوار کی طرف دیکھا, اور صحابی کی تلوار کیسی تھی؟ چمڑوں کے اندر لپٹی ہوئی. اکبر شاہ نجیب آبادی نے یہ واقعہ بیان کیا اپنی کتاب کے اندر تاریخ اسلام میں. چمڑے کے اندر تلوار موجود تھی. اس نے کہا اس تلوار سے تم لڑو گے ہمارے ساتھ؟ یعنی بوسیدہ تلواریں جو 2-4 تلواروں کے بعد ٹوٹ جائے گی, 2-4 بار ڈیفنس کرنے کے بعد. اس نے اپنی تلوار کو دیکھا, اور جب میام سے نکالا اس کی چمک نے آنکھوں کو چندھیا دیا. ٹھاٹ باٹ کی ضرورت نہیں ہے, میام چاندی کے نہیں چاہیے, اصل اندر کی طاقت چاہیے جس کے ساتھ آپ نے لڑنا ہے. اور وہ یہ ماربل کے سلوں میں نہیں ہے, وہ اس تختوں کے اندر نہیں ہے, وہ اس سوٹ بوٹ کے اندر نہیں ہے, وہ اندر کے دل کے اندر ایمان کی ہے. وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَهْنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. قرآن نے قسم کھا دی ہے کہ غم نہ کرو, افسوس نہ کرو, اگر تم صاحب ایمان ہو تم ہی غالب آؤ گے. اب بتا دیجئے, یا تو قرآن جھوٹ بول رہا ہے یا تو ہم غلط ہیں. اگر ہم ایمان والے ہیں تو قرآن 100% سچا ہے کہ ہم غالب آئیں گے. اگر ہم مغلوب ہیں اور ہم یہ بھی دعویٰ کریں کہ ہم ایمان والے بھی ہیں, تب ہم کہہ دیں گے قرآن صحیح نہیں ہے. نعوذ باللہ, یہ تو کسی کی جسارت نہیں ہوگی کہ قرآن کے اوپر آواز اٹھائے, کیونکہ ہم مشاہدے کر چکے ہیں کہ یہ قرآن سچا ہے, ہم دل سے تسلیم کر چکے ہیں قرآن سچا ہے. اس کا مطلب ایمان نہیں ہے. یہ رنگ رلیوں سے نہیں ہوگے, ہائی ویز بنانے سے نہیں اسلام فتح ہوگا, بڑے بڑے گھر محل بنانے سے نہیں فتح ہوگا, بڑے بڑے مارکیٹیں بنانے سے نہیں فتح ہوگا. عدل کا نظام قائم کرنے سے, عدل سے یہ چیزیں ہوں گی. سب سے پہلی چیز سود کا خاتمہ عدل کے اندر, اور یہ اجتماعی طور پر بھی انفرادی طور پر. نمبر دوسری چیز اپنے دل کا تزکیہ, اور تزکیے کے لیے ہرگز کمرے میں نہیں بیٹھنا. تزکیہ کیسے؟ اللہ کی آیات کے ساتھ. اور اللہ کی آیت یہ کہتی ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اپنا تزکیہ کرو اللہ کی مخلوقات کو دیکھ کے, نہ کہ ایک کمرے کو دیکھ کے. ہر جمعے کے اندر یہ صورت پڑھی جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں اونٹوں کی طرف دیکھو میں نے کیسے پیدا کیا, ہم کہتے ہیں سبحان اللہ کتنی پیاری آیت ہے. اللہ کہتے ہیں نکلو دیکھو اونٹ کیسے ہیں,
ہم کہتے ہیں سبحان اللہ کتنی پیاری آیت ہے. نہیں، اللہ کہتے ہیں جا کے دیکھو وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، ہم نے آسمان کو کیسے بلند کر دیا. اللہ کہتا ہے غور کرو اس کے اوپر. ہم آیت پڑھ کے کہتے ہیں کتنی پیاری آیت ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے علمی میدان چھوڑے، انگریزوں نے آ کے وہ علمی میدان سنبھالے تو انہوں نے عروج کرنا تھا. ہم قرآن سے گئے، ہم سائنس سے گئے، ہم تزکیے سے گئے، ہم اپنے ایمان سے گئے. نتیجہ کیا؟ وضع میں تم ہو نصارا، تمدن میں یہود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. میں آخر میں اپنا اختتام کرتا ہوں علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ. علامہ اقبال فرماتے ہیں خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو، کتاب سے مراد قرآن حکیم. اقبال کہتے ہیں قرآن مجید سے تم دور نہیں بھاگ سکتے. تجھے ممکن نہیں کتاب سے فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. تیرے لیے کتاب اتاری گئی ہے، تو نے کتاب نہیں لکھی کہ تو ہر چیز جانتا ہے. لاحق سے لے کے مہد تک قرآن پڑھنا پڑے گا. میری گفتگو کا حاصل یہ ہے، دو چیزیں سمجھ لیجئے. نمبر ایک، یہودیوں کی طرح اور عیسائیوں کی طرح عادت اپنانا بند کریں، ان سے متاثر ہونا بند کریں. یہ وہ قوم ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے جن کو ذلیل کر دیا ہے، اور ذلیل قوموں کی ہمیشہ سے عادت ہوتی ہے وہ دنیا کی رانائی کے اوپر زیادہ فوکس کرتی ہے. اسی وجہ سے غیر مسلم ہمیشہ دنیا کے اوپر گلیمرائز کرتا دکھائی دے گا. ان سے متاثر ہونا بند کیجئے. نمبر ایک، یہودیوں اور عیسائیوں کی پیروی چھوڑیے. نمبر دو، کتاب سے اپنا تعلق قائم کیجئے. اور کتاب سے تعلق قائم کرنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ مسجدوں میں آ کے بیٹھ جائیں اور باہر کی دنیا نہ دیکھیں. کتاب آپ کا ہائی سٹینڈرڈ آئی کیو لیول چاہتی ہے. اگر آپ کا ہائی سٹینڈرڈ آئی کیو لیول نہیں بنا، آپ کتاب کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اسی وجہ سے جب بچہ قرآن کو پڑھتا ہو کہتا مجھے سمجھ ہی نہیں آتی. بھائی تمہارا ابھی آئی کیو لیول اس لیول کا نہیں ہے جو کتاب چاہ رہی ہے. تو وہ کیسے ہوگا باہر معاشرے میں پھر کر. اولم یسیروا فی الارض، کیا تم زمینوں میں پھرے نہیں ہو کہ ہم نے کیسا انجام کیا مجرموں کے ساتھ. اللہ کہتے ہیں سیر کرو زمین میں، اللہ کی نشانیاں دیکھو تاکہ تمہارے آئی کیو لیول بلڈ اپ ہو، اس کے بعد کتاب کو پڑھو. تو دو کام ہم نے کرنے ہیں. نمبر ایک، یہودیوں کی پیروی چھوڑ دے. نمبر دو، اپنے آپ کو کتاب اللہ کے ساتھ ڈٹ کے چمٹ جائیں. عضو علیہ بالنواجذ، ان کے ساتھ چمٹ جائیں اور اپنے دین کی تعلیم حاصل کریں. تبھی جا کے کوئی حل نکل سکتا ہے. ادروائز یہ سارے ہمارے ڈگوسلے ہیں، ہم جائیں جہاد کریں، پہلا پہاڑ آئے گا اسی وقت واپس آ جائیں گے. بارڈر کھول دیا گیا نا ویپن کے ساتھ، ہم پہلا پہاڑ چڑھیں گے وہیں اتر کے آ جائیں گے. ہمارے اندر ہمت نہیں آگے جانے کی. ہم بارڈر سے باہر جانے لگیں گے، ہمارے بیوی بچوں کی ایک دھمکی آئے گی کہ یہ کاٹے جا رہے ہیں، ہم وہیں سے واپس آ جا رہے ہیں. ہمارے ایمان کا لیول اس وقت یہیں پہ ہے. جذبہ ہے، جنون ہے، لیکن جب اس جذبے کی راہ کھولی جائے گی ہم جذبے کے اوپر استقامت نہیں دکھا پائیں گے. ہمارے ایمان اس لیول کے نہیں ہیں. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے ایمان پیدا کر لو. فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے ایمان پیدا کر لو. اور خصوصی طور پہ دجال کے بارے میں کہا تھا کہ دجال کے آنے سے پہلے پہلے ایمان پیدا کر لو، کہ جب دجال آ گیا اور اگر کسی نے ایمان پیدا نہ کیا تو اس وقت کا ناقص ایمان اسے دجال سے محفوظ رکھنے میں کامیاب نہیں ہوگا. استقامت ختم ہو جائے گی. شروع میں تو ہم نیگلیکٹ کر دیں گے، نہیں ہم نہیں مانتے دجال کو، لیکن تھوڑی سی آزمائش شروع ہوگی ہمارا ایمان جواب دے دے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم اس بھٹی میں نہیں گئے جس بھٹی میں قرآن لے کے جانا چاہتا ہے. تو اپنے آپ کے اوپر قابو پائیے، اپنے حلیے، اپنے ظاہری اور باطنی چیزیں کو قرآن و سنت کے مطابق پھیریے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن و سنت کی پیروی کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.